پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت آپ کے زمانے میں کس طرح لوگ کیا کرتے تھے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اکتوبر 1897 میں آپ کو ایک شہادت پر ملتان جانا پڑا۔ وہاں سے شہادت دے کر جب واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی ٹھہرے۔ یہاں جن جن گلیوں سے آپ گزرتے ان میں لوگ آپ کو گالیاں دیتے اور پکار پکار کر برے الفاظ آپ کی شان میں نکالتے۔ فرماتے ہیں مسلم موعود کہ میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی اور میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں اس مخالفت کی جو لوگ آپ سے کرتے تھے وجہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے یہ دیکھ کر مجھے سخت تعجب آتا کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے کیوں تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹنڈا شخص جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور بقیہ ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، نہیں معلوم ہاتھ کے کٹنے کا ہی زخم باقی تھا یا کوئی نیا زخم تھا، بہرحال وہ زخمی ہاتھ تھا، وہ بھی لوگوں میں شامل ہو کر غالباً مسجد وزیر خان کی سیڑھیوں پر کھڑا تالیاں پیٹتا تھا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتا تھا اور دوسروں کے ساتھ مل کر شور مچا رہا تھا کہ ہائے ہائے مرزا نٹ گیا، یعنی میدان مقابلہ سے فرار ہو گئے نعوذ باللہ۔ اور میں اس نظارے کو دیکھ کر سخت حیران تھا، خصوصاً اس شخص پر جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے اور وہ تالیاں بجانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دیر تک گاڑی سے سر نکال کر اس شخص کو دیکھتا رہا۔ لاہور سے پھر مسلم موعود قادیان تشریف لے آئے۔ ایک مقدمے میں مجسٹریٹ کی یہ پکی نیت تھی، بلکہ اسے عہد لیا گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ضرور سزا دینی ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا ایک جگہ کہ ایک دفعہ تمہید پہلے باندھی ہے اپنے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مردم شماری کرائی تو ان کی تعداد 700 تھی۔ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے مردم شماری کرائی ہے کہ آپ کو خیال ہے کہ دشمن ہمیں تباہ نہ کر دے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم 700 ہو گئے ہیں، کیا اب بھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ہمیں تباہ کر سکے گا؟ یہ کیا شاندار ایمان تھا کہ وہ 700 ہوتے ہوئے یہ خیال تک بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دشمن انہیں تباہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا اس واقعے کو بیان کر کے کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ گرداسپور میں تھے، میں وہاں تو تھا مگر اس مجلس میں نہ تھا، یعنی حضرت مسلم موعود جس میں یہ واقعہ ہوا۔ مجھے ایک دوست نے جو اس مجلس میں تھے سنایا کہ خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے احمدی بہت گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ فلاں مجسٹریٹ جس کے پاس مقدمہ ہے لاہور گیا تھا، آریوں نے اس پر بہت زور دیا کہ مرزا صاحب ہمارے مذہب کے سخت مخالف ہیں، ان کو ضرور سزا دو، خواہ ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو، یہ تمہاری قومی خدمت ہوگی۔ اور وہ ان سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں ضرور سزا دوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، یہ سن کر آپ پونی کے بال ایک پہلو پر ہو گئے اور فرمایا خواجہ صاحب اب کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کوئی خدا تعالیٰ کے شعر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مجسٹریٹ کو یہ سزا دی کہ پہلے تو اس کا گرداسپور سے تبادلہ ہو گیا، پھر اس کا تنزل ہو گیا، یعنی وہ EAC سے منصب بنا دیا گیا اور فیصلہ دوسرے مجسٹریٹ نے آ کر کیا۔ تو ایمان کی طاقت بڑی زبردست ہوتی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
پس جماعت میں نئے لوگوں کے شامل ہونے کا اس صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ شامل ہونے والوں کے اندر ایمان اور اخلاص صرف تعداد میں اضافے کی خوشی کا باعث نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں 10 سیر دودھ ہو تو اس میں 10 سیر پانی ملا کر وہ خوش نہیں ہو سکتا کہ اب اس کا دودھ 20 سیر ہو گیا۔ خوشی کی بات یہی ہے کہ دودھ ہی بڑھایا جائے اور دودھ بڑھانے میں فائدہ ہے دودھ ڈال کے۔ بس چاہے نئے ہیں یا پرانے، ہمیں اپنے ایمانوں میں ترقی کرنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ 700 کا ایمان ایسا تھا کہ ان کو خیال تھا کہ دنیا میں کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور دنیا نے دیکھا کہ نہیں دی۔ اسی مقدمے کے بارے میں ایک جگہ مزید فرماتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب کی عادت تھی کہ وہ بہت لمبی بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور مجسٹریٹ ضرور قید کر دے گا اور سزا دے گا، بہتر ہے کہ فریق ثانی سے صلح کر لی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کونیوں پر سہارا لے کر بیٹھ کر فرمایا، خواجہ صاحب خدا تعالیٰ کے شعر پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں۔ میں خدا تعالیٰ کا شعر ہوں، وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 2 مجسٹریٹوں میں سے جو اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر تھے، ایک کا لڑکا پاگل ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے لکھا، کیونکہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا مأمور تو نہیں مانتی تھی، لیکن اس نے لکھا کہ تم نے ایک مسلمان فقیر کی حد تک کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک لڑکا پاگل ہو گیا۔ اب دوسرے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ مجسٹریٹ کیونکہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کیا جاہلانہ باتیں کر رہی ہے میری بیوی۔ اسے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تھا، اس نے اس طرح کوئی توجہ نہ کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دوسرا لڑکا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ وہ دریائے راوی پر گیا تھا، وہاں نہا رہا تھا کہ مگرمچھ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، اس طرح وہ ختم ہو گیا۔ وہ مجسٹریٹ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس کی انتہا یہ تھی تنگ کرنے کی، اس قدر تنگ کیا کرتا تھا کہ مقدمے کے دوران میں سارا وقت آپ کو کھڑا رکھتا۔ اگر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو پانی پینے کی اجازت نہ دیتا۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب نے پانی پینے کی اجازت بھی مانگی، مگر اس نے اجازت نہ دی۔ دوسرا مجسٹریٹ بھی ایک تھا، اس کے پاس بھی اس کے بعد گیا، وہ بھی معطل ہو گیا جیسا ذکر آیا۔ بہرحال یہ دونوں لوگ جو تھے وہ بڑے سخت ظلم پر آمادہ تھے، اور پھر انہوں نے اپنا انجام بھی دیکھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا، اس کے انجام مجسٹریٹ کا انجام کا حالت بیان کرتے ہوئے کہ لدھیانہ کے اسٹیشن پر مجھے ملا وہ مجسٹریٹ جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ لدھیانہ کے اسٹیشن پر ملا حضرت مسلم موعود کو، اور بڑے الحاظ سے، بڑے درد سے کہنے لگا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ آپ نے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ یہ آیات و بینات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے انبیاء کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ رستم کے گھر میں چور آ گیا۔ رستم بے شک بہت بہادر تھا، مگر اس کی شہرت فنون جنگ میں تھی، جنگ کرنے میں تو ماہر تھا، وہ تلوار چلانی خوب جانتا تھا۔ لیکن ضروری نہ تھا کہ کشتی کے فن میں بھی ہر ایک ماہر ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو جنگ کا ماہر ہو وہ کشتی کرنے میں ماہر ہو۔ تو بہرحال چور آ گیا، اس نے چور کو پکڑنے کی کوشش کی۔ چور کشتی لڑنا جانتا تھا، اس نے رستم کو نیچے گرا دیا۔ جب رستم نے دیکھا کہ اب تو میں مارا جاؤں گا تو اس نے کہا آ گیا رستم،
چور نے جب یہ آواز سنی تو فوراً اسے چھوڑ کر بھاگا۔ غرض چور رستم کے ساتھ تو لڑتا رہا بلکہ اسے نیچے گرا لیا، مگر رستم کے نام سے ڈر کر بھاگا۔ اس حوالے سے آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ بعض لوگ ایسی افواہیں پھیلا دیتے ہیں جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی کے گھر میں آگ لگی ہو اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کوشش کرتا ہے بجھانے کی، لیکن جتنا یہ خبر سن کر ہوتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگی اور وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جنگ کے دنوں کے حالات تھے کہ کسی جگہ بموں کا پڑنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ شور پڑ جانا کہ بم پڑ رہے ہیں۔ تو غلط افواہیں جو ہیں بعض دفعہ بزدلی پیدا کر دیتی ہیں۔ بس اپنی بہادری اور جرأت کو قائم کرنے کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ غلط افواہوں کے پھیلنے سے روکا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ رستم کو چور نے قابو کر لیا، لیکن اس کے نام کا خوف تھا، اس نام سے دوڑ گیا۔ اسی طرح بعض افواہیں جو ہیں غلط رنگ میں ماحول کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، اس لیے ہمیشہ افواہوں سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے حالات میں جرأت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو مقدمہ کرم دین تھا اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں 1902 کے آخر میں حضرت مسیح موعود پر ایک شخص کرم دین نے ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ کیا اور جیلم کے مقام پر عدالت میں حاضر ہونے کے لیے آپ کے نام سمن جاری ہوا۔ چنانچہ آپ جنوری 1902 میں وہاں تشریف لے گئے۔ یہ سفر آپ کی کامیابی کے شروع ہونے کا پہلا نشان تھا کہ گویا آپ ایک فوجداری مقدمے کی جواب دہی کے لیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آپ جیلم کے اسٹیشن پر اترے ہیں اس وقت وہاں اس قدر انبوہ کثیر تھا کہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہی، بلکہ اسٹیشن کے باہر بھی دو رویا سڑکوں پر لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ گاڑی کا گزرنا مشکل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ افسران ضلع کو انتظام کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑا اور غلام حیدر صاحب تحصیلدار اس اسپیشل ڈیوٹی پر لگائے گئے۔ آپ حضرت صاحب کے ساتھ نہایت مشکل سے راستہ کراتے ہوئے گاڑی کو لے گئے، کیونکہ شہر تک برابر ہجوم خلائق کے سبب راستہ نہ ملتا تھا۔ اہل شہر کے علاوہ ہزاروں آدمی دیہات سے بھی آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ قریباً 1000 آدمی نے اس جگہ بیعت کی، اور جب آپ عدالت میں حاضر ہونے کے لیے گئے تو اس قدر مخلوق کارروائی مقدمہ سننے کے لیے موجود تھی کہ عدالت کو انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ دور میدان تک لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ بہرحال پہلی پیشی میں آپ بری کیے گئے اور مال خیر واپس تشریف لے آئے۔ بہرحال اس کے بعد جیسا ذکر کیا آپ نے کہ تعداد بھی بڑھنی شروع ہوئی۔ 1903 سے آپ کی ترقی، جماعت کی ترقی حیرت انگیز طریقے سے شروع ہو گئی، اور بعض دفعہ ایک دن میں 500 آدمی بیعت کے خطوط لکھتے تھے، اور آپ کے پیراؤ اپنی تعداد میں ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے۔ ہر قسم کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ سلسلہ بڑے زور سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور پنجاب سے نکل کر دوسرے صوبوں اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ گستاخی کی سزا کس طرح دیتا ہے۔ ایک تو مجسٹریٹ کا واقعہ سنا، ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ لکھنؤ گئے، وہاں ایک سرحدی
مولوی عبد الکریم تھا جو ہماری جماعت کا شدید مخالف تھا۔ اس نے ہمارے آنے کے بعد ایک تقریر کی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعہ کو اس نے نہایت تحقیر کے طور پر بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دلی گئے۔ وہاں ہمارے ایک رشتے کے ماموں مرزا حیرت دہلوی تھے۔ انہیں ایک دن شرارت سوجی اور وہ جعلی انسپکٹر پولیس بن کر آ گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے کہنے لگے کہ میں انسپکٹر پولیس ہوں اور مجھے حکومت کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو نوٹس دوں کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی طرف توجہ نہ دی، مگر بعض دوستوں نے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کون شخص ہے، تو وہاں سے بھاگ گئے۔ اس واقعے کو مولوی عبد الکریم سرحدی نے، جو غیر احمدی مولوی تھا، اس رنگ میں بیان کیا کہ دیکھو وہ خدا کا نبی بنا پھرتا ہے، مگر وہ دلی گیا تو مرزا حیرت انسپکٹر پولیس بن کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کوٹھے پر بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ یہ بھی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نیچے دالان میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے۔ بہرحال جب اس نے سنا، کہتا ہے مولوی عبد الکریم حضرت مسیح موعود کے بارے میں، کہ جب اس نے سنا کہ انسپکٹر پولیس آیا ہے تو ایسا گھبرایا کہ سیڑھیوں سے اترتے وقت اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ لوگوں نے یہ تقریر سن کر بڑے کہکے لگائے اور بڑے ہنستے رہے۔ لیکن واقعہ کیا ہوا اس بات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کس طرح کرتا ہے؟ اسی رات مولوی عبد الکریم کو خدا تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ اپنے مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا۔ رات کو کسی کام کے لیے اٹھا اور چونکہ اس چھت کی کوئی منڈیر نہیں تھی اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کا ایک پاؤں چھت سے باہر جا پڑا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اب دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اس کو غیب کا پردہ نہ ہونے کی صورت میں پتہ ہوتا کہ مجھے گستاخی کی یہ سزا ملے گی تو کبھی گستاخی نہ کرتا، بلکہ آپ پر ایمان لے آتا۔ گو ایسا ایمان اس کے کسی کام نہ آتا، کیونکہ جب غیب ہی نہ رہا تو ایمان کا کیا فائدہ؟ ایمان تو اسی وقت آتا ہے جب کچھ غیب پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان تو وہی کارآمد ہو سکتا ہے جو غیب کی حالت میں ہو۔ ثواب یا عذر سامنے نظر آنے پر تو ہر کوئی ایمان لا سکتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات بھی اس کا انجام دیکھنے والوں پر ظاہر ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ تمسخر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخرانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یا بیہودہ گوئیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی، کیا آپ کے بارے میں لوگوں کی بیہودہ گوئیوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی جانے دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا علاج مسلمانوں کو ہاتھ سے نہیں یا بندوق سے نہیں کرنا، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا بھی حقیقی ادراک احمدیوں کو ہی ہے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اپنے دردوں کو دعاؤں میں ڈھالنا چاہیے اور خاص طور پر دعا کرنی چاہیے ان دنوں میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں مزید کہ جو پہلے واقعہ مولوی کا بیان ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو کوڑ ہو جائے گا، خدا نے انہیں ہی کوڑ میں مبتلا کر دیا۔ بہت کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو تعاون ہو جائے گا،
خدا نے یہ کہنے والوں کو تعاون سے ہلاک کیا۔ جب ہزاروں مثالیں اس قسم کی موجود ہیں تو ہم کہاں تک انہیں اتفاقات پر محمول کریں؟ بس اپنے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا کرو کہ دنیا اسے محسوس کرے۔ تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہارے تقویٰ و طہارت، تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور تمہارے تعلق باللہ کو دیکھ کر لوگ اس طرف کھنچے چلے آئیں۔ یاد رکھو، احمدیت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے ہوگی، اور آپ لوگ اس مقام پر یا اس کے قریب تک پہنچ جائیں گے تو پھر اگر آپ باہر بھی قدم نہ نکالیں گے بلکہ کسی پوشیدہ گوشے میں بھی جا بیٹھیں گے تو وہاں بھی لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت میں داخل ہوں گے۔ ایک واقعہ کا ذکر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ میں گئے تو مولویوں نے فتویٰ دیا کہ جو ان کے لیکچر میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ حضرت مرزا صاحب کی کشش ایسی تھی کہ لوگوں نے اس فتوے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ راستوں پر پہرے لگا دیے گئے تاکہ لوگوں کو جانے سے روکیں، سڑکوں پر پتھر جمع کر لیے گئے کہ جو نہ رکے گا اسے ماریں گے، پھر جلسہ گاہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جاتے تھے کہ لیکچر نہ سنیں۔ مسلموں فرماتے ہیں کہ بی ٹی صاحب تھے جو اس وقت سیالکوٹ میں سٹی انسپیکٹر تھے اور پھر سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی ہو گئے تھے۔ ان کا انتظام تھا وہاں اس پہ امن قائم کرنے کے لیے یا نگرانی کرنے کے لیے۔ بہرحال فرماتے ہیں جب لوگوں نے وہ شور مچایا اور فساد کرنا چاہا تو چونکہ حضرت صاحب کی تقریر انہوں نے بھی سنی تھی، یعنی بی ٹی صاحب نے، انسپیکٹر پولیس نے، وہ حیران ہو گئے کہ اس تقریر میں حملہ تو آریوں اور عیسائیوں پر کیا گیا ہے، اور جو کچھ مرزا صاحب نے کہا ہے اگر وہ مولویوں کے خیالات کے خلاف بھی ہو تو بھی اس سے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں آتا، اور اگر وہ باتیں سچی ہیں تو اسلام کو سچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے فساد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ سرکاری افسر تھا مگر وہ جلسے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مر گیا، اس پر اے مسلمانوں تم کیوں غصہ